अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट देख रहे हैं। इस वीडियो में बात होगी भारत से आए भारतीय शहरी बादल की, पाकिस्तान में मौजूद हैं और उसमें पेशरफ्त हुई है। कुछ अपडेट्स और कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपके सामने शेयर करनी है। और जिस लड़की के चक्कर में बादल पाकिस्तान आया था, इतलात हैं कि पुलिस ने उनसे तहकीकात का आगाज कर दिया और बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है। उसमें क्या हक़ाइक़ हैं वो भी आपके सामने होंगी। और इसके अलावा गुलाम हैदर ने भारतीय वजीर खारजा और वजीर दाखिला को खुला खत लिखा है। खत में क्या कहते हैं उसकी डिटेल, और पाकिस्तानियों की तरफ से मोहन मलिक साहब जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उनसे शिकवा भी किया गया है। शिकवा क्या है उसकी डिटेल भी आपके सामने शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बादल के हवाले से, क्योंकि बादल की एक वीडियो मैंने कुछ देर पहले शेयर की है। अगर आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। पाकिस्तान के एक मोहब्बत टेलीविजन है समा टीवी, उनके जो रिपोर्टर हैं आमिर मजीद, उन्होंने वहां लोकेशन पर जाकर मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज लिए हैं, जिसमें ना सिर्फ बादल के बारे में वो हकायक सामने हैं जो कि वो पाकिस्तान कब आया, किस तरह आया और उसके बाद फिर कौन कौन उसकी सपोर्ट में शामिल था, बल्कि लड़की ने मिलने से क्यों इनकार किया उसकी वजूहात भी सामने आई हैं। आमिर मजीद ने जो वहां पर लोकेशन पर मौजूद 3-4 लोगों से बात की और उसको उस लड़की से भी मिलने की बात की, जिसमें हम कई रोज से कह रहे थे कि जी बच्ची माइनर है और ये बादल जो 30 साल इसकी उम्र है और माइनर लड़की से प्यार के चक्कर में यहाँ पाकिस्तान पहुंचा था। तो वो हमारी खबर की तस्दीक हुई। आप उस वीडियो में देख सकते हैं कि लड़की की उम्र और उसकी जो जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी कितनी एज हो सकती है। पर उसको गुमराह करने की या उसको बहला फुसला के मोहब्बत में के झांसे में डालने की कोशिश की, जो कि नाकाम रहा और अब जेल की सलाखों के पीछे है। आमिर मजीद ने वहां पर न सिर्फ कुछ इलाके के हमायदीन से बात की, बल्कि आमिर मजीद ने जो है वो बात की बादल को पनाह देने वाले शख्स से जिसकी बादल बकरियां चराता था। जी हाँ, बादल जो है वो 15 अक्टूबर के बाद से पाकिस्तान में मौजूद था और उनको कहा कि वो कराची से आया है, यानी कि जो पंजाब का इलाका मंडी बहाउद्दीन जिक्रिया का एक नवाही इलाका है, बिलावल कॉलोनी। वहां पर जब पहुंचा तो उनसे जब लोगों ने पूछा कि कौन हो, तो उसने बताया जी मैं कराची से आया हूं, मेरा यहाँ कोई नहीं है, तो लिहाजा काम काज भी उसको चाहिए। तो वहां पर जब पहुंचा एक बुजुर्ग के पास, उस बुजुर्ग ने उसको बकरियां चराने की नौकरी दी, जॉब दी, और उसके बाद फिर वहां पर जो उसका रहन सहन था तो उससे उनको शकु को शुबहात हुए कि वो जो है वो मुस्लिम नहीं है। बाद में उसने कहा कि जी मैं इस्लाम कबूल करता हूं उनके मुताबिक, और ये देश मुझे बहुत पसंद है पाकिस्तान, तो मैं पाकिस्तान से वापस नहीं जाना चाहता। बाहर उनके पास मुलाजमत कर रहा था और उसके बाद जब पुलिस को पता चला, पुलिस की आज भी जो है वो स्टेटमेंट सामने है, जिसमें पुलिस कहती है कि जब हमें ये पता चला कि जी गैर मुल्की या ऐसा मशकूक शख्स वहां पर मौजूद है, तो हमने जाके उसको मालूमात ली, तो उसके बाद कोई सफरी दस्तावेजात यानी कि ट्रैवलिंग के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो उसके पास नहीं थे। ना ही कोई आधार कार्ड, ना ही कोई आइडेंटिटी के लिए, कुछ शनाख्त के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स मौजूद था। इसलिए जब हम उनसे जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो इंडियन शहरी है, लेकिन अब तक कोई उसने डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं किया जिसकी वजह से ये कह सकें कि वो इंडियन शहरी है। उसकी तस्दीक के लिए यकीनन जो एक तरीकाकार है हाई कमीशन के जरिए, वो जरूर किया जाएगा, जो कि आप मीडिया और सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ बड़ी संगीन ये हो गई है कि अब दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने उस लड़की जो कि माइनर, जिसकी मोहब्बत के झांसे में या जिसको मोहब्बत का झांसा देने के लिए बादल पाकिस्तान पहुंचा था, उसको भी तहकीकात के लिए पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और उससे जांच पड़ताल जारी है। लेकिन बादल पाकिस्तान किस रास्ते आया, उस हवाले से अब तक जो है वो सुराग नहीं लगाया गया है। पुलिस का यह कहना है कि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारे, मुख्तलिफ पाकिस्तान की एजेंसीज जो है इस मामले की जांच कर रही है। जांच अब तक मुकम्मल नहीं हो सकी है, तो लिहाजा जैसी जांच मुकम्मल होगी तो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं, जो हकायक है, वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे और लोगों को बताया जाएगा। फिल वक्त वो जो है जेल की सलाखों के पीछे है। हम आते हैं गुलाम हैदर के 4 बच्चों के हवाले से। गुलाम हैदर के 4 बच्चों से मुतालिक, चूंकि आप सब भी एक तवील अरसे से गुलाम हैदर की हिमायत में न सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि कई ऐसे हमारे बहन भाई इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया भर के कई कोनों से जो गुलाम हैदर के हक में आवाज उठाते हैं, और उनकी ये कोशिश है कि गुलाम हैदर के बच्चे उनको मिल जाएं। सीमा के मामले में मैंने एक अरसे से देख रहा हूं कि कोई इस हद तक नहीं डिमांड कर रहा जिस तरह जो दावा किया जाता है। चूंकि अब गुलाम हैदर को पता चला है कि उसके बारे में, यानी कि जो बच्चों को पाकिस्तान भेजेंगे वो किन किन के पास है। पहले वो योगी जी से, मोदी जी से हमेशा अपील करते हैं और भारतीयों से अपील करते हैं, लेकिन जिन मिनिस्ट्रीज का काम है कि सीमा को या बच्चों को वहां से डिपोर्ट करें, उनसे बाकायदा तौर पर गुलाम हैदर ने एक ओपन लेटर लिखा है, खुला खत लिखा है। खुले खत में उन्होंने जयशंकर साहब और उसके अलावा अमित शाह साहब को अपील की है, और उन्होंने कहा है कि इंसानी बुनियादी पर 4 बच्चों की वापसी की मैं अपील करता हूं। और मोहतरम डॉक्टर एस जयशंकर जो उनके वजीर खारजा हैं, और अमित शाह जो कि वजीर दाखिला हैं, उनसे उन्होंने अपील की है। कहते हैं मैं इंतहाई एहतराम और आज़ी के साथ
آپ کی توجہ ان 4 معصوم بچوں کی فلاح و بہبود سے متعلق ایک فوری اور حساس معاملے کی طرف مبذول کروانے کے لیے لکھ رہا ہوں، جو اس وقت ہندوستان میں ہے اور اپنے خاندان سے الگ ہے۔ میں ایک باپ کے طور پر اور ان کے خاندان اور خیر خواہ کی طرف سے میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کی محفوظ اور بر وقت وطن واپسی کو آسان بنانے کے لیے آپ کے قابل احترام مداخلت، یعنی کہ آپ اگر سنسیریٹی سے کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے میں خواہاں ہوں کہ آپ اس میں مداخلت کریں۔ انہوں نے کہا یہ بچے جن کی چھوٹی عمر اور کمزور حالات ہیں، انہیں ہمدردی اور جو ہے مدد کی کہ وہ مستحق ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے جو ہے وہ پیاروں سے بلکہ دور ہے، بلکہ وہ نہ مل پا رہے، نہ ہی ان کی کسی سے کوئی اب تک جو ہے رابطہ ہو سکا ہے۔ طویل علیحدگی یعنی کہ دور کافی ٹائم سے ہیں، تو صرف جذباتی ان کی پریشانی کا باعث بنی ہے، بلکہ ان کی فلاح و بہبود بھی کافی متاثر ہو رہی ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کی طرف سے جو دیکھ بھال کی جاتی ہے تحفظ ہے اور اس سے محروم ہے۔ ان میں جو ہے وہ ایک آپس میں لگاؤ کا جو ماحول ہے اس سے وہ کافی دور ہے، تو اس لیے پریشانی مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا انسانی حقوق، ہمدردی اور خاندانی اتحاد کی قدر کو برقرار رکھنے کی ہندوستان کی جو روایات ہیں وہ ہمیشہ قابل فخر رہی ہیں، اور اسی روشنی میں عاجزی کے ساتھ وزیر داخلہ بھارت کے اور بھارت کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کو جو بچوں کی وطن واپسی کے حوالے سے عمل کو تیز کرنے کی درخواست کرتا ہوں، یعنی کہ جو جے شنکر صاحب ہیں وہ اور اس کے امت شاہ صاحب میرے بچوں کو وطن واپسی کے حوالے سے جو میری کوششیں ہیں اس کو تیز کریں۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں، ان سے اپیل کرتا ہوں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو نہ صرف بچوں کو واپسی کے لیے آپ کی جو کوششیں ہوں گی، بلکہ یہ میرے اوپر احسان ہوگا، اور انسانیت اور انصاف کے لیے جو ایک کوشش ہوگی اس کو بھی اس عزم کو بھی تقویت ملے گی، یعنی کہ آپ سب جو کریں گے وہ میرے لیے بڑا ایک اپریشیٹ کرنے والا ہوگا کہ آپ میرے بچوں کے لیے آپ نے یہ جدوجہد کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے یقین ہے کہ آپ چونکہ دور اندیش قیادت ہے، آپ کی جو قیادت ہے وہ ہمیشہ دور نتائج پر مبنی معاملات کو دیکھتی ہے، تو وہ اس معاملے پر توجہ دے گی جس کا یہ حقدار ہے، یعنی کہ بچے چونکہ اس کا رائٹ رکھتے ہیں کہ ان کا رائٹ جو ہے ان کو ملا جائے، تو اس لیے آپ کی دور اندیشی جو ہے وہ کام ہو سکتی ہے، اور بچوں کی بہترین مفاد اور فوری طور پر ان کا حل نکالا جائے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس عمل کو آسان بنانے کے لیے جو مزید درکار تفصیلات ہیں اور دستاویزات ہیں آپ کے اختیار میں ہیں، اور آپ جو ہے وہ بر وقت مداخلت کر کے ان زندگیوں کو جو کہ مایوس ہو چکی ہیں ان کو بحال کر سکتے ہیں اور یہ مجھے واپس دلا سکتے ہیں۔ غلام حیدر کی طرف سے گزشتہ روز یہ خط لکھا گیا ہے، اوپن لیٹر ہے، اور ان تک بھیجا گیا، اور اسی قسم کے کچھ اور لیٹر بھی امت شاہ صاحب کی منسٹری کو اور جے شنکر صاحب کی منسٹری کو باقاعدہ طور پر پاکستان سے انصار بھرنی ایڈوکیٹ صاحب کی طرف سے بھی ارسال کیے جانے کے امکانات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دن میں یہ لیٹرز بھیج دیے جائیں گے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، چونکہ آگے بھی کچھ معاملات بڑے سنگین ہیں، کیونکہ موہن ملک صاحب کی طرف سے جو لائیو ہوئی تھی اس سے بہت سارے لوگ ناراض ہیں، ان کے پاکستان سے بھی بے شمار لوگ جو ہیں وہ ناراض ہیں، چونکہ موہن ملک صاحب کا سٹانس اپنی جگہ پر، کیونکہ وہ بھی ظاہر ہے میں یا کوئی بھی جس طرح بھی سنسیئر ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن موہن ملک صاحب نے کن پوائنٹ آف ویو کو مد نظر رکھتے ہوئے غلام حیدر یا پاکستانیوں کے اوپر بات کی، اس میں بے شمار پاکستانی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ہماری چونکہ میں پھر کہوں گا کہ اگر کوئی بڑی جدوجہد کے نتیجے میں کامیابی ملے گی تو یقیناً وہ ملے گی موہن ملک صاحب کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے ہر معاملے میں بڑی باریکی سے اور انتہائی محبت اور بڑی جدوجہد سے غلام حیدر کا ساتھ دیا، جس میں نہ صرف اے پی سنگھ صاحب کو ایکسپوز کیا بلکہ ان کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں بھی پیدا کی، قانون محاذ کے اوپر، قانون کے کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس سویدھان اور اس اختیار کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اقرا جنیجو صاحبہ نے بھی ایک موہن ملک صاحب کے لیے ان کو ایک شکوہ کہیں یا انہوں نے ایک ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محترم موہن ملک ایڈوکیٹ صاحب 1 سال ہو گیا ہے جب آپ نے ہمارا کیس سنبھالا، اور گزرتا ہوا ہر دن پہلے سے زیادہ بھاری محسوس ہوتا ہے۔ آپ کی بے لوث کوشش کے باوجود، یعنی کہ آپ نے بغیر لالچ کے اور ہمت اور بہادری کے ساتھ جو کوشش کی، 4 بچوں کے والد غلام حیدر کو ابھی تک ان کے بچوں تک رسائی نہیں ہو سکی ہے، یہاں تک کہ ایک ویڈیو کال بھی نہیں ہو سکی ہے، جس سے جدائی کے درد میں کچھ کمی ہو، یعنی کہ اگر بچوں کی بات ہو جاتی، ویڈیو کال بھی بات ہو جاتی، تو جو باپ اور بچوں میں جو ایک دوری ہے اس میں کچھ پریشانی میں کمی ضرور ہو سکتی تھی۔ دل دہلا دینے والی بات یہ ہے کہ بچے مزید دور جا رہے ہیں اور ویڈیو میں کسی اور کو بابا کہہ رہے ہوتے ہیں اور دور جا رہے ہیں۔ انہوں نے جیسے ان کے حقیقی والد کا کوئی وجود ہی نہ ہو، اس طرح وہ سچن کو مخاطب کرتے ہیں۔
وہ اپنی جڑوں اور اپنی ثقافت، اپنی مذہب اور اپنے خاندان سے محروم ہیں، جو کہ انہیں گلے لگانے کے لیے ترس رہا ہے۔ یہ ناانصافی کب تک جاری رہے گی، ہمیں کب تک انتظار کرنا پڑے گا وہ اپنی پہچان اور خاندان میں اپنی جگہ دوبارہ حاصل کر سکیں گے؟ یہ ان کی طرف سے سوال پوچھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی محنت کے لیے جو ہے وہ شکر گزار ہے، لیکن جناب ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت، ہمارا اس کیس میں سٹیٹس کیا ہے؟ ہم اس نظام پر بھروسہ کیسے رکھیں جس نے اس درد کو اتنے عرصے میں جاری رہنے دیا، یعنی کہ جو غلام حیدر کی تکلیف تھی وہ اب تک جاری ہے، اس میں کیسے اس نظام جو ہے اس پہ انصاف کے لیے ہم جو ہے کہیں، اور یہ کس طرح جو ہے وہ جاری رہے گا؟ انہوں نے کہا یہ ہم وقت کے ساتھ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں اور ان حالات کے خلاف لڑ رہے ہیں جو وہ قیمتی لمحہ چرا رہے ہیں اور اس کے بعد جو کبھی واپس نہیں آئے گا، یعنی کہ جو بچوں کی فلاح و بہبود کا جو وقت تھا وہ کیسے ان کو قیمتی وقت ان کا جو ہے وہ واپس لوٹے گا، اس حوالے سے بھی اب تک ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ براہ کرم ہماری رہنمائی کریں، کیونکہ ہم اس امید کے ساتھ جی رہے ہیں ایک دن انصاف ضرور ہوگا اور یہ معصوم بچے اس محنت اور اقدار کی طرف واپس آئیں گے جن کے وہ حقدار ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اقرا جنید جو پاکستان سے لکھتی ہیں، اور اس کے بعد پھر میں نے دیکھی ویڈیوز وقاص عباس نے بھی کی، شہریار بھائی نے بھی کی، اور بھی ہمارے تنویر افروز بھائی نے بھی کی، اور یقیناً دیگر جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی اسی طرح کے جذبات کا اظہار رکھتے ہیں کہ بنیادی طور پر انصاف چاہتے ہیں۔ آج اگر کسی بھی پاکستانی کو شکوہ ہے کسی سے بھی، تو وہ اس بات سے ہے کہ جو توقع کی جا رہی تھی کہ سنسیریٹی کے ساتھ، محبت اور لگاؤ کے ساتھ انڈین اس معاملے میں ساتھ دیں گے، وہ ان کا لگاؤ، ان کی سنسیریٹی، ان کا اخلاق اور ان کی وہ باتیں جس کے وہ دعوے کرتے تھے اس سے دور جا چکے ہیں، بلکہ اب تو الزام تراشیوں کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، اور وہ الزام تراشیوں کا سلسلہ اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ وہ محمد ملک صاحب تک بھی پہنچا، اور محمد ملک صاحب نے بھی جن چیزوں کا اظہار کیا، یقیناً وہ اپنے اینڈ سے، اپنے اینگل سے جو سوچ رہے ہوں گے وہ ٹھیک ہوگا شاید، لیکن اس میں کہتے ہیں کہ سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ آپ کا احسان اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ سب کو ایک ترازو سے تولیں گے تو یقیناً پھر جن کے ساتھ ناانصافی ہوگی وہ تو بولیں گے۔ لیکن یہ ہے کہ امید ہے کہ جس طرح آپ نے کمٹمنٹ کی ہے، امید ہے محمد ملک صاحب آپ اسی کمٹمنٹ کے ساتھ جاری رہیں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے، اور غلام حیدر کو ضرور انصاف دلائیں گے، اور یہی نظام ہوگا، یہی عدالتیں ہوں گے، یہی سسٹم ہوگا، اس سے آپ غلام حیدر کو ضرور اس کے 4 بچے ملوائیں گے۔ لیکن ان کا فیوچر کس طرح ڈارک ہو رہا ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں غلام حیدر کے خط سے اور اقرا جنید جو کی ان تحفظات سے، اور ساتھ ساتھ وقاص عباس اور شہریار نے جس طرح ویڈیوز میں تذکرہ کیا ہے وہ آپ اچھی طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، غلام حیدر کے مظلوم بچوں کے لیے آواز ضرور اٹھاتے رہیے گا۔ کوئی شکوہ شکایت ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو جو آپ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔